بعدہ میں دعوت دوں گا فضل الشیخ عثمان انیس عمری حفظ اللہ کو، وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ شیخ محترم کا موضوع ہے اولاد کی تربیت میں ماں کا کیا کردار ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة راعیة فی بیت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، رواہ ابن حبان والبخاری والمسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم تمام کو یہاں پر جمع فرمایا، سننے سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہ تعالی اصلاح کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالی ذخیر آخرت بنائے۔ درود و سلام ہم تمام کے آخری پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے ان نیک بندوں پر جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ حضرات و خواتین، اولاد کی تربیت یہ کوئی چھوٹا سا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اولاد کو بنانا، اولاد کو دیندار بنانا، اولاد کو توحید پر، نماز پر، اچھے اخلاق پر اور اچھی بنیادوں پر، اچھے اقدار پر ان کو سنوارنا، ان کی تربیت کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بڑا کام ہے۔ جو مائیں اولاد کا خیال رکھتی ہیں، اولاد کی تربیت کے لیے فکر مند ہوتی ہیں، وہ بچے واقعی بڑے ادب والے، بڑے دین والے بنتے ہیں۔ جن ماؤں نے اولاد کی تربیت کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، ٹک ٹاک میں لگے رہے، شارٹس میں لگے رہے، پڑوسیوں کی غیبت میں لگے رہے، ادھر ادھر کے کاموں میں لگے رہے، یقین رکھیے وہ اولاد تربیت نہ ملنے کی وجہ سے، صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کبھی نشہ کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی بری صحبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، کچھ بچے تو چور اور لفنگے بن جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ شریعت میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو بڑا ذمہ دار بنایا ہے اور بتایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث روایت فرمائی۔ یہ بڑی حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا، وارننگ دی، سب کو ذمہ داری بتائی سب کی کہ معاشرے کے اندر امیر کی ذمہ داری کیا ہے، شوہر کی ذمہ داری کیا ہے، ماں کی ذمہ داری کیا۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة راعیۃ، ماں یا بیوی سمجھے، بیوی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، راعیہ ہے، وولدہ، اور ماں اپنے بچوں کی راعیہ۔ عربی زبان میں راعیتن کا جو لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے بچوں کی نگرانی کرنا، نگہداشت کرنا، ان کے اچھے اور بھلی چیزوں کا خیال رکھنا اور ان ضرورتوں کو پورا کرنا جو بچے کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، اور وہ ماں یا بیوی اپنی ذمہ داریوں کے تعلق سے
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے والا ہے، وہ ذمہ دار ہے، مسئولہ ہے اس تعلق سے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، کبھی میں سوچتا ہوں کیا عجیب و غریب بات ہے، مائیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بڑا دماغ لگاتی ہیں، بڑی قربانیاں دیتی ہیں۔ موسم جاڑا کے موسم آ رہا ہے، ابھی آیا نہیں، آ رہے والا، اس سے پہلے بچوں کے لیے تمام گرم کپڑے، لوشنز، ان کو کیا کیا ضرورت ہو سکتی سب کا خود بخود تیار کرتی، ایک ایک نہیں، دو دو، تین تین، جب چھوٹے بچے ہو نا تین تین موزے رکھتی ہیں، مگر یہاں تین تین شوٹر رکھتی ہیں، تین تین گرم کپڑے رکھتے ہیں کہ یہ خراب ہو جاتے ہیں استعمال کر لیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم کو خیال نہیں رہتا مردوں کو، باپ کو، لیکن ماں ہونے کے ناطے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی دنیاوی لحاظ سے۔ لیکن یہی بچے جب بڑے ہو جائیں، جب یہی بچے بڑے ہو جائیں، مائیں جو غافل مائیں ہیں وہ دین کا خیال نہیں رکھتی، دعاؤں کا خیال نہیں رکھتی، اور جو ان کے اخلاق کا خیال نہیں رکھتی۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو تفاوت ہم دونوں مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں، یہ جو فرق ان دونوں مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ، اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماؤں کے دلوں کے اندر، ماؤں کی زندگی کے اندر ایمان کی کمی ہے، دینی تعلیمات کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ فرق محسوس نہیں کر پاتے۔ سمجھنے کی ضرورت، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور چلتے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے، اگر مائیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، صحیح پرورش کریں گے، یقین رکھیے قوم کے اندر بڑے بڑے علماء پیدا ہو سکتے ہیں، قوم کے اندر بڑے نفع بخش انسان پیدا ہو سکتے ہیں، بہتر سے بہتر انسان جو پیدا ہو سکتا ہے، اگر مائیں درست ہو، مائیں سمجھ لے کہ مجھے اس بیٹے کو کچھ بنانا ہے۔ دوسری بات جو بتانا چاہتا ہوں میں، یہ آج ہماری ماؤں کے اندر جو سب سے بڑی جو کمزوری میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ کہ اولاد کو بنانے کی فکر ان کے دلوں میں بڑی کم ہوتی ہے، خالی پیسہ بنانے والا بنانا چاہتے ہیں، دیندار صالح بنانے کی فکر بہت کم ہوتی ہے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ماں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، 10 سال کا بیٹا تھا، بڑی فکر تھی ماں کو کہ اس کو کچھ بنانا، انگلی پکڑا، اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر آئی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم آ کر کہا اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھنا، یہ آپ کی خدمت بھی کرے گا، آپ سے دین بھی سیکھ لے گا۔ انس کہتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، آپ ابو رضی اللہ عنہ کے بعد میرے آپ سب سے زیادہ علم اگر کسی صحابی سے ملتا ہے ہم کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی ماں کی سوچ دیکھیں، یہ جو بچہ جب نبی کی خدمت میں رہے گا، میرے آپ خدمت بھی کرے گا، دین بھی سیکھے گا، باقی سیکھا اس نے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بلکہ سب سے بڑی عمر پانے والے صحابہ کرام انس بن مالک رضی اللہ 100 سال زندہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے اس موضوع کو بڑھاتے ہوئے امام شافعی کا مسئلہ آتا ہے۔ امام شافعی کی والدہ مکے میں رہتی تھی، امام شافعی کے والد نہیں تھی، یتیم بچہ تھا امام شافعی رحمہ اللہ، یتیم بچہ تھا، 10 سال کا، 8-9 سال کا تھا۔ امام شافعی کی والدہ نے کان میں سنا کہ مدینے میں ایک بڑے عالم رہتے ہیں، مدینے میں ایک بڑے عالم رہتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کی بات چل رہی ہے۔ 8-9 سال کے بچے کو لے گئی، مدینہ 600 کلومیٹر سے دور، مکہ کہاں مدینہ کہاں، اس زمانے میں کوئی ہاسٹل کا نظام نہیں تھا، کھانے پینے کا نظام نہیں تھا، رہنے سہنے کے لیے چھت کا انتظام نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔
8-9 سال کے بچے کو لے گئی، لے جا کر امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں چھوڑا اور بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا یہاں دین سیکھنا ہے، یہاں علم سیکھنے کے لیے آئے ہو، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ادھر ادھر کے کام میں نہیں لگانا، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگانا۔ ماں نے نصیحت کی، ماں ہے، نصیحت کی، چھوڑ کے چلے گئی۔ اللہ کی سوچ کے دیکھیے آپ، کتنی بڑی قربانیوں کی اس زمانے کے لباس سے۔ میرا بچہ کھائے گا تو کیا کھائے گا، میرا بچہ رہے گا تو کیسے رہے گا، گرمی اور بارش سے کیسے بچے گا، سب اللہ کے حوالے کر دی، چھوڑ دیا۔ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ تقریباً 8 سے 9 سال تک امام مالک کی خدمت میں رہے۔ جب 17 سال کے ہو گئے، الحمدللہ جو اصول حدیث کی پہلی کتاب لکھنے والے امام شافعی رحمہ اللہ تھے۔ الرسالہ نام انہوں نے کتاب لکھی، اصول حدیث کی سب سے پہلی کتاب اصول حدیث میں لکھنے والے امام شافعی رحمہ اللہ تھے۔ تو مائیں ٹھان لیں کہ مجھے بچوں کو جو ہے، اولاد کو نیک بنانا ہے، صالح بنانا ہے، تبھی تو قربانی دے گا۔ جب آدمی ارادہ کرتا ہے نا، جب ارادے کی تکمیل کے لیے آدمی قربانیاں دیتا ہے۔ آج تیسری بات بتانا چاہتا ہوں ماؤں کے لیے، آج ہمارے ماؤں کے پاس اپنی اولاد کو بنانے کے تعلق سے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں۔ ان کا بچہ اسکول میں جا رہا ہو، فلاں اسکول میں، میرا بیٹا اسی اسکول میں جائے گا، ننن کا بیٹا اس اسکول میں جا رہا، میرے یہاں دیور دیورانی کے بچے اس اسکول میں جا رہے، ہمارا بیٹا وہیں پڑھے گا، بس اتنا ہی ان کا ٹارگٹ ہے۔ اس کے آگے ہمارے جو ماؤں کے پاس وہ جو میرے یہاں وہ دور رس باتیں نہیں ہیں جو ہمارے ماؤں کے پاس ہونی چاہیے۔ جو تیسری بات آج کے درس کی کہ مائیں اپنی زندگی کے لیے ٹارگٹ رکھیں، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ ٹارگٹ رکھا، میرا بچہ پڑھے گا تو امام مالک کے پاس پڑھے گا، سب سے بہترین استاد ہے، سبحان اللہ، سب سے بڑے محدث ہیں۔ تو لہٰذا آج کے درس کی جو تیسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی ماؤں کو یہ احساس دلائیں کہ ہم یہ احساس پیدا کر اپنی مائیں کہ اپنے مجھے بچے کو کچھ بنانا ہے۔ کیوں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو؟ اکثر باپ کاروباری تعلق سے گھر سے باہر رہتا، کچھ نہ کچھ مسئلہ رہتا، کچھ گھر کا کام ہے، کچھ کاروبار کا کام ہے، لیکن بچے ماؤں سے بڑے مانوس ہوتے ہیں، بچے ماؤں سے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ سمجھ یہاں لاڑ و پیار کے حساب سے ہو، ضرورتوں کو مانگنے کے حساب سے ہو، یا بات سننے کے اعتبار سے ہو، یہ مائیں سمجھ رہے ہیں آپ بڑے قریب ہوتے بچوں سے۔ اگر یہی مائیں غافل ہو جائیں، ذمہ داریوں کو بھول جائیں، ان کے پاس کوئی ٹارگٹ نہ ہو، تو آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں بتائیے آپ؟ چلیے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر مائیں اولاد پر غور کریں، اولاد کو بنانے کی فکر کریں، امام بخاری جیسا جو ہے ایک بڑا عالم بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ امام بخاری کو پیدا کرنے والے، امام بخاری کو بنانے والی کون تھی؟ امام بخاری کے بھی والد نہیں تھے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جو تقریباً 700 سال کے اندر سب سے بڑا عالم گزرا، ماشاء الحمدللہ، اللہ جو جزا خیر دے امام ابن تیمیہ کو۔ ان کی کتابوں نے عقیدہ سلف کی جو حفاظت کی، اس کی کتابوں نے بدعت کا جو ہے خاتمہ کیا، ان کی کتابوں کی وجہ سے دنیا بھر کے جتنے باطل فرقے ان تمام سے لڑنے کا ہنر علماء کرام کسی کتاب نے، ان کی کتابوں نے دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ کو بنانے والے ان کی ماں تھی، سبحان اللہ، ان کی ماں تھی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ماؤں کی صحیح تربیت کریں، ماؤں کے لیے مریم ایک کھلے میدان جو ہے اگر پیدا کریں، یقین رکھیے کہ دنیا کو بدلا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس بڑی خوشی کی بات ہے کہ مولانا محترم جو ہے ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب ماشاءاللہ ہماری مجلس میں آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں گزارش کروں گا کہ شیخ جو ہے آ کے بیٹھیں، اور انشاءاللہ آپ 5-10 منٹ شیخ سے بھی سن لیں، میں اپنی بات کو انشاءاللہ جلد ختم کر لوں گا 5 منٹ میں۔ تو میں آخری بات بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم مائیں اس بات کا احساس کریں کہ ہم اپنے بچوں کو پالنا ہے، اپنے بچوں کی نگہداشت کرنا ہے، دیندار بنانا ہے، صالح بنانا ہے، یقین رکھیے یہ کام اتنا عظیم ہے کہ
کہ ماؤں کے لیے بھی، باپ کے لیے بھی، کہ یہی اولاد، دیندار اولاد مرنے کے بعد جو ہمارے لیے ذخیر آخرت بن سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر۔ ایک ولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ تو اس اولاد کو ذخیر آخرت بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم ماں ہوں یا باپ، دونوں جوڑ دیں، ماں ہوں یا باپ، اپنی اولاد کو ذخیر آخرت بنانے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی ہر چیز، ہر چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن اگر یہ بھول جائیں کہ آخر دین نہ ہو بچوں کے پاس، یقین رکھیے کہ یہ ساری پراپرٹی، یہ ساری دنیا داری، یہ اسی کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اگر بچوں کے پاس دین ہے، یقین رکھیں وہ میرے آپ اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے یہ بچے ذخیر آخرت بنیں گے، دعا کریں گے، خیر کا کام میں آگے بڑھائیں گے، نیک اور صالح کام کریں گے، جس کا نتیجہ بڑا دور تک جائے گا، بہت دور تک اس کے فائدے زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ماؤں کو بنانے کی ضرورت ہے، ماؤں کو اپنی زندگی کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، ماؤں کو جاگنے کی ضرورت ہے، ماؤں کے سلسلے میں اپنی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ماں اگر جاگ جائے، ماشاءاللہ یہ جو صدی ہے، یہ جو زمانہ، یقیناً ماشاءاللہ مجلسوں کے اندر مردوں سے زیادہ مائیں حاضر ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے پروگرام ہم شریک ہوئے، وہاں مردوں کی تعداد اگر 50 ہو تو عورتوں کی تعداد ماشاءاللہ 150 کے اوپر جاتی ہے۔ یہ بھی یہ سب الحمدللہ میرے یہاں مائیں جاگ رہی ہیں، اس کو اور بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بات کو اسی بات پہ ختم کرتے ہوئے میں تمام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والا تمام کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عنایت فرمائے، ماؤں کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کو 5 منٹ بلا لیں۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔ یہ سے فضل الشیخ عثمان انیس عمری حفظ اللہ جو مائیں سے خطاب فرما رہے تھے کہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتی ہیں۔ ان ماؤں کو چاہیے کہ جس طرح سے وہ چھوٹی چھوٹی اور معمولی چیزوں کا خیال رکھتی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی آتی ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ دنیا نہیں بنانی ہے، اصل چیز ہے وہ آخرت۔ یعنی ہمیں دنیا کی فکر بہت کم کرنی ہے، اور زیادہ فکر جو ہمیں کرنی ہے، اس میں سب سے اہم رول ہے وہ ماؤں کا رول ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فضل الشیخ عثمان انیس عمری حفظ اللہ کو اللہ تبارک و جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کا آنا یہاں قبول فرمائے، اور ہم سب کو، اور خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔